لا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات پڑھ دیں. اب ذرا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا محمد صغیر صاحب اللہ مرحوم اور ان کی والدہ ماجدہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، ظاہر کہ ایک عالم دین کی مجلس جسے اللہ نے ایک شرف یہ بھی عطا کیا تھا کہ وہ ایک بے مثال شاعر بھی تھا، جس کی کتاب آپ کی نظروں کے سامنے آ چکی ہے. میں نے پہلی بار آج صبح میں دیکھا. اسی مناسبت سے علماء طلاب کی موجودگی میں اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے فکر کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کا ایک ایسا فقرہ اپنے بیان کا عنوان بنا کر آپ کے حوالے کیا جس میں خود خالق عالم نے پوری انسانیت کے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟
سوال کا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ دونوں کی دنیا الگ ہے، دونوں کی منزل الگ ہے۔ جاہل معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے، چاہے وہ عالمانہ ہی لباس میں کیوں نہ ہو۔ توجہ دے، جاہل کا کام ہی ہے کہ ایک اچھے خاصے ماحول کو خراب کر دیا جائے تاکہ اپنی چائے کا انتظام ہو جائے، اپنے کاروبار کے لیے دکان کھل جائے۔ عالم انہی کیفیتوں کو ختم کرتا ہے تو عالم کہلاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کہ وہ اپنا کوئی طریقہ نہ ایجاد کرے، بلکہ وہ طریقہ ایجاد کرے جو معصومین نے اپنایا ہے یا معصومین نے پیش کیا ہے۔ اگر وہ طریقہ وہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے نکال رہا ہے تو واقعی اصلاح یقیناً کامیاب ہوگی، اور اگر اپنا طریقہ رائج کر رہا ہے تو وہ فساد کی اینٹ پر ایک دوسری اینٹ رکھ رہا ہے اتحاد کا لیبل لگا کر۔ توجہ دیا، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ دو الگ الگ موضوع ہیں جس کی طرف تفصیلاً گفتگو کا موقع اور محل نہیں ہے۔ ایک چیز علم ہے، ایک چیز جہل ہے۔ علم کی دنیا الگ ہے، جہل کی دنیا الگ ہے، عالم کی دنیا الگ ہے، جاہل کی دنیا الگ ہے۔ جہل کے بطن سے وحشت پیدا ہوتی ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے، علم کے بطن سے محبت پیدا ہوتی ہے اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔ علم کے بطن سے واقعی محبت پیدا ہوتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنی پوری دنیا میں انسانیت کی عظمت کے نام پر، انسانیت کی عظمت کے نام پر 4 پیلرز حوالے کیے ہیں۔ اس میں ایک کو میں نے بنیاد بنایا ہے، 3 اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انسانی عظمت کے نام پر قرآن مجید نے پہلا نظریہ جو پیش کیا وہ یہی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہل کی دنیا الگ ہے اور علم کی دنیا الگ ہے۔ علم شرافت عطا کرتا ہے، علم بزرگی عطا کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علم وہ حقیقی عزت عطا کرتا ہے کہ اگر پورا اقتدار ایک طرف بھی ہو جائے تو اسیری کے باوجود بھی علم آزاد نظر آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسیری کے باوجود بھی علم آزاد نظر آتا ہے، اس لیے کہ علم کو اللہ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ دنیا کی ساری سلطنتیں مل کر بھی اسے پست کرنا چاہے تو نہیں پست کر سکتی۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر پڑھیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سرکار اجازت ہے؟ اجازت ہے مجھے؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو علم کی دنیا بالکل الگ ہے، جہل کی دنیا بالکل الگ ہے۔ تو یہ پہلا پیلر جو عظمت انسانی کے نام پر قرآن مجید نے تعمیر کیا، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتے صاحب یہ پہلا پیلر کیسے ہے، تب اس کے لیے پورا عشرہ درکار ہے، وہ ایک مجلس میں نہیں حل ہوگا۔ کہ آدم کی خلافت میں اللہ نے علم ہی کو بنیاد بنایا، کسی اور چیز کو بنیاد نہیں بنایا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آئیے سرکار تشریف لائیں۔ شاید میری حیات کی یہ پہلی مجلس ہے جس میں اتنے علماء کرام ہیں۔ واقعی میری نظر صرف اس پہ ہے کہ کہیں سے غلطی نہ ہونے پائے، مسئلہ چلنے چلانے کا نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو جناب آدم کی خلافت کے سلسلے میں اللہ نے علم ہی کو بنیاد بنایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ علم مخصوص تھا خالی پنجتن سے،
توجہ دے آپ، وہ علم مخصوص تھا خالی پنجتن سے کہ خالی ان کا نام بتا دو. توجہ دے رہے ہیں آپ، خالی نام کا مطالبہ کیا گیا تھا. اگر توجہ دے آپ، جناب آدم پنجتن کا نام بتا کر خلافت لے سکتے ہیں تو ہم تذکرہ کر کے جنت کیوں نہیں لے سکتے؟ مگر ضروری ہے کہ اسی وقت جنت ملے گی جب مقصد آل محمد پیش نظر ہو، تذکرے میں داد کی خواہش نہ ہو، شہرت کی خواہش نہ ہو، نام کی خواہش نہ ہو، تب جا کے جنت ملے گی. ورنہ آج کے دور میں جو واقعی ریڈی میڈ ذاکری کا دور چلا آ رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس منزل کی طرف یہ جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو احترام ممبر مہم نہ چلائی جاتی. یہ مہم بتا رہی ہے کہ قوم جہاں سے سدھرنے والی تھی وہیں پہ بگاڑی جا رہی. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آئی سرکار آگے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، 40 سے 45 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. کہ پہلا مرحلہ علم جو انسانی عظمت کے نام پر قرآن مجید نے ہمارے حوالے کیا. دوسرا مرحلہ کہ من کانا مومنن کمن کانا فاسقا، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. مومن کی دنیا اور ہے اور فاسق کی دنیا اور ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کا مرحلہ یہی ہے کہ ایک جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اور بچنا اس لیے ہمیں ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے وہ بھی جنت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہے. وہ بھی جنت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہے. کمال قوم یہ ہے کہ قوم دھوکہ نہ کھانے پائے. ورنہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ غلط راستے کی طرف چلے جائیں. بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد. تیسرا مرحلہ بہت توجہ سے سن لے. تیسرا مرحلہ جو عظمت انسانی کے نام پر قرآن نے جو پیلر تیار کیا وہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. پیش پروردگار وہی سب سے قریب ہے جس کے پاس تقویٰ ہو. دولت کو قربت پروردگار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، تقوی کو ذریعہ بنایا گیا. توجہ دے آپ، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تقوی ہی کی اصل منزل ہے، تقوی کا اصل مرحلہ ہے. اور چوتھا اور آخری مرحلہ، اور تمہید مکمل کر کے صرف ایک رخ پر آ جاؤں اور ایک چھوٹا سا پیغام اپنے علماء کی موجودگی میں اگر واقعی پہنچ جائے تو شاید میرے آنے کا حق ادا ہو جائے. یہ مجلس میں چلنے چلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا نا شاید میری حیات کا پہلا مرحلہ کہ اتنے علماء موجود ہیں، کسی طرح یہ وقت مکمل ہو جائے. چوتھا مرحلہ وہ بھی آپ کا جانا پہچانا، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ نے جہاد میں جانے والوں کو فضیلت دی ہے ان کے اوپر جو کسی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے. بات بھاگنے والوں کی نہیں ہو رہی، جہاد سے بھاگنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے جو فضل اللہ المجاہدین ہے نا، مجاہد کو اللہ نے فضیلت دی ہے علی القائدین، ان کے اوپر جو جہاد میں نہیں جا سکے. دیکھیے جہاد میں نہ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جا کے ناک کٹوا دینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب ظاہر ہے کہ تمہید کی تکمیل کے لیے 4 لفظیں اپنے بزرگوں سے واقعی اپنی فکر کی اصلاح چاہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ ٹھیک ہے میں نے علم کے نام پر آپ کے حوالے کیا، مگر ترتیب میں اسے تیسرے نمبر پر لانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نے پڑھا کہ مومن الگ ہے اور فاسق الگ ہے. اللہ کے نزدیک متقی، اللہ کے نزدیک متقین کو زیادہ شرف حاصل ہے. یاد رہے اب دونوں مرحلوں کو جوڑ لے. کسی طرح چندہ وندہ دے کے انجمن کو مومن ہونا اور ہے
امیر المومنین ہونا اور ہے. نہیں میری لفظیں پہنچنی چاہیے. میں نے جلال پور میں یہ فقرہ پڑھا کہ کسی طرح چندہ دے کے واقعی مومن بن جانا اور ہے, امیر المومنین ہونا اور ہے, متقی ہونا اور ہے, امام المتقین ہونا اور ہے. دو لفظیں پہنچ گئی, دو کے لیے توجہ چاہتا ہوں کہ متقی ہونا اور ہے اور امام المتقین ہونا اور ہے. عالم ہونا اور ہے, سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے. لاکھ ترقی کر لے آدمی, آج کے دور میں ظاہر ہے کہ کتنا اچھا بھی عالم ہو, کچھ نہ کچھ لوگ اس کے مخالف ہو ہی جائیں گے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں, کوئی خصوصی بات نہیں. تو عالم ہونا اور ہے مگر سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے. اللہ نے میرے مولا علی کو کیا شرف دیا کہ دنیا عالم ہو سکتی ہے مگر سلونی کا دعویٰ علی کریں گے. چوتھی منزل میں عظمت کا مرحلہ, فضل اللہ المجاہدین علی القائدین, کہ جہاد میں جانے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تاریخ اسلام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میدان سے لاپتہ ہونا اور ہے, اللہ فتح ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. ذرا سا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر. اب یہاں سے زیادہ نہیں, 15 سے 20 منٹ جو آپ کا لینا چاہتا ہوں, یہ میرے ممبر پر آنے کا مرحلہ ہے. یہ وقت میں نے اس لیے بھی اتنا وقت آپ کے سامنے اس زاویے سے گزار دیا کہ عام مجمع یہ نہ سمجھے کہ میں مجلس پڑھنا بھول گیا ہوں. اب میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں. دو لفظیں استعمال کر رہا ہوں اور دونوں پر غور کریے گا. علم کے بطن سے جو پہلی لائق اولاد پیدا ہوتی ہے اسے انکساری کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک لفظ میں مجلس میں نے آپ کے حوالے کر دیا. علم کے اس بطن سے جو لائق پہلی اولاد پیدا ہوتی ہے اسے انکساری کہا جاتا ہے. لفظ بدل دوں, آپ برا نہ مانیے گا, لفظ بدلے دے رہا ہوں. یعنی شجر علم میں جو پہلا کرامت پھلاتا ہے اسے انکساری کہا جاتا ہے. اگر عالم کے ہاں انکساری ہے تو سمجھ لینا واقعی علی کا چاہنے والا ہے, اور اگر انکساری نہیں ہے تو سمجھ لینا دنیا والا ہے, آل محمد والا نہیں. پہلا مرحلہ انکساری کا ہے. علم بغیر انکساری کے پروان نہیں چڑھ سکتا. لہذا پہلی بات میں اپنے طلاب کے حوالے کر رہا ہوں, علماء سے معذرت چاہتے ہوئے, لیکن میں خود اس دنیا میں بہت دور ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آئیے ادھر آ جائیے. ابھی دیکھیں کچھ لوگ ادھر آ سکتے ہیں, 2 4 10 لوگ ادھر آ جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یا علی یا اور آپ یقین کریں اگر انکساری پیدا ہو گئی ہوتی تو پھر کسی مہم کے چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ سارا مرثیہ, ساری فریاد, سارا استغاثہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ جب ظاہر ہے قیصر عباس کے پاس انکساری نہ رہ گئی. کسی نے پوچھا کہ صاحب مالی پور سے آپ آ جائیں گے, تو میں نے کہا کار لے کے آ جائیے گا, میں آ جاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں, آپ اس لفظ پہ غور کریے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج قوم واقعی جو شاعر ہے اسے پیسنجر کا ٹکٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور شاید اسی بنیاد پر اس حکومت نے پیسنجر ٹرین بند ہی کر دی. ساری ایکسپریس ٹرینیں رہ گئی, کوئی پیسنجر ٹرین نہیں رہ گئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے, آج قوم واقعی
شاعر کو جو واقعی شاعر ہے اسے پیسنجر کا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، متشاعر فلائٹ سے بلائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا مرثیہ اور کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ انصر بھائی ادھر آ جائے، جگہ ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے میں انکساری قسم پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جتنے علماء کرام یا میرے بزرگ آئے ہیں انہیں میں نے ادھر بلایا ہے، یہ سن کے مجلس سنیے گا جی، اتنا یاد رکھ کے یہ مجلس سنیے گا کہ انہیں میں نے ادھر بلایا ہے، یہ خود سے چل کے نہیں آئے ہیں، یہ تو باہر بیٹھ جانا چاہتے تھے، میں نے انہیں بلایا ہے۔ چنانچہ پندِ تاریخ میں پورا مرحلہ نقل ہے، اور شاید علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی ایک کتاب ہے خلق عظیم، اس میں بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے، مگر میرا اپنا مدرک جو ہے پندِ تاریخ ہے۔ اس بار رمضان میں یہ پوری روایت میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی، اسی کو مختصر کر کے آخری منظر میں یہ بات آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں۔ انکساری کی 4 قسمیں ہیں۔ دیکھیے ہماری دنیا میں انکساری کا مفہوم بالکل الگ ہے۔ مفہوم بالکل کیسے الگ ہے؟ میں گزر رہا تھا، شہنشاہ بھائی نے مجھے بلا کے زبردستی اپنے دروازے پر ایک کپ چائے پلا دی، میرا گزر ادھر سے ہو رہا تھا، ایک کپ چائے انہوں نے پلا دی، چونکہ یہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں لہذا میں انہی کو منزل مثال میں لانا چاہتا ہوں، کوئی دوسرا برا نہ مانے۔ میں نے ہر چوراہے پر ان کے بااخلاق ہونے کا قصیدہ شروع کر دیا۔ صاحب جلال پور کا سب سے بڑا منکسر مزاج آدمی مولانا، کیوں؟ ایک کپ چائے پلا دیا، اور اگر چائے کی دعوت نہ دیتے، دیکھیں دوسری لفظ پڑھی نہیں جا سکتی، دوسری لفظ تو واقعی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک آدمی کو ایک مسئلہ بتا دے آپ جو نہیں جانتا، تو مسئلہ بتانے کے بعد وہ کبھی کسی سے نہ کہے گا کہ میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، فلاں صاحب نے مجھے مسئلہ بتا دیا۔ یعنی آج کے دور میں ایک کپ چائے کی حیثیت زیادہ ہے، ایک مسئلے کا وزن کم ہے۔ توجہ در، ایک مسئلے کا وزن واقعی بہت کم ہے۔ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم کو مولانا نے مسئلہ بتا دیا، ہمیں صحیح مسئلہ نہیں معلوم تھا، مگر ایک کپ چائے پلا دیجئے، ہر چوراہے پر قصیدہ پڑھا جائے گا۔ سب بڑے بااخلاق آدمی ہیں، بڑے منکسر مزاج آدمی ہیں، کیا کہنا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو معصوم نے انکساری کی 4 قسمیں بیان کی۔ جناب اذان کتنے بجے کی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ انکساری کی 4 قسمیں معصوم نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلی قسم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ علماء کرام اور بزرگوں کو میں نے ادھر بلایا ہے، یہ خود نہیں آئے ہیں۔ انکساری کی پہلی قسم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بزم میں جاؤ، مجلس ہماری زبان کی لفظ ہے، ورنہ عربی زبان میں جہاں چند آدمی بیٹھ جائیں اسی کو مجلس کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں مجلس ذکر امام حسین سے مخصوص ہو گئی ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم کسی بزم میں جاؤ تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، مجمع کو چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جہاں جگہ مل جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، یہی آج کی مجلس کا تحفہ ہے سننے والوں کے لیے، کہ مسئلہ خالی پیچھے بیٹھنا کمال نہیں ہے، اپنے بیٹھنے پر راضی رہنا، مجلس بھر یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں آگے کیوں نہیں بلایا گیا۔ مجلس بھر یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے۔ میں آپ کی بات نہیں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جا کے خاص طور سے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، ذاکر دیکھ لے گا اور پہچان لے گا تو لامحالہ بلائے گا تو میری امیج میں اضافہ ہو جائے گا ظاہری طور سے۔ مولا فرماتے ہیں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد مولا نے توجیہ بیان کی، دعا چاہتا ہوں داد نہیں۔ مولا نے کہا کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا، اس لیے کہ عزت جگہ سے نہیں ملتی، کردار سے ملتی ہے، علم سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے۔ اگر تمہارے اندر علم و اخلاق و کردار پایا جاتا ہے تو جہاں بیٹھو گے عزت دار رہو گے۔ نہیں جلال پور کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کیا مجھے اشارہ کرنا پڑے گا؟ بھائی اگر عزت جگہ کی بنیاد پہ ملتی تو دنیا میں دو ہی آدمی عزت دار کہلاتے جو نبی کے پہلو میں پناہ لیے ہیں۔ بہت توجہ چاہیے۔ مولا فرماتے عزت جگہ سے نہیں ملتی، کردار سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے، سیرت سے ملتی ہے۔ جہاں بیٹھ جاؤ گے اگر یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں تو عزت تمہیں ملے گی۔ یہ بلائے جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بلایا جانے والا آدمی با کردار ہے، سیرت والا ہے، اخلاق والا ہے، علم والا ہے، تب اسے بلایا جا رہا ہے۔ اور اس پہ بہت زیادہ برا ماننے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ شریعت کے مسئلے میں غالباً یہ علماء بیٹھے ہیں، میں نے سن رکھا، آج تک پڑھا نہیں ہے، جبکہ 30 سال گزر گئے امامت کرتے ہوئے، کہ جماعت میں پہلی صف میں ذرا وہ لوگ رہیں، توجہ چاہتا ہوں، لہذا آگے بلا لینے میں کوئی عیب نہیں ہے، آ بھی جانا چاہیے، اکڑ کر پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں عزت کردار سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے، سیرت سے ملتی ہے، جگہ سے نہیں۔ اب مثلا قیصر عباس نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری جگہ ہے منبر، فرش نہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں پڑھنے کا چانس مل گیا وہاں 1.5 گھنٹہ پہلے سے شیروانی پہن کے ٹہل رہے ہیں، اور جہاں شرکت کرنے کا مسئلہ ہے وہاں فرصت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اب اس سے زیادہ بہت ظاہر کر کے گفتگو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھ لیا میری جگہ منبر ہے، تو جہاں پڑھنے کا چانس مل گیا وہاں شیروانی مانگ کے 2.5 گھنٹہ پہلے سے ٹہل رہا، اور جہاں شرکت کرنے کی بات ہے وہاں فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری جگہ منبر ہے، لہذا ہم اگر نیچے بیٹھ جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب وہ پڑھ رہے ہیں یہ نیچے بیٹھے ہیں، تو مجلس چاہے چلی جائے دنیا کے غلط ڈھانچے کی تیار کردہ عزت نہ جانے پائے۔ توجہ دیا، لہذا شرکت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں شرکت کریں گے صاحب؟ ہم کو پڑھنا ہوتا تو ہم شرکت کرتے۔ اب آپ آئیے، ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ سن لیجئے۔ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری حکومت بھی قائم ہو گئی اور آپ کوفے تشریف لائے، اور اب پوری عالمی دنیا کے آپ خلیفہ ہیں، ظاہری طور سے، باطن تو ہر مرحلے میں خلافت آپ کے پاس رہی، ٹھیک ہے، تو حکیم نصرانی ملنے کے لیے مولا سے کوفے آیا۔ تاریخ کا چیپٹر ہے، سنا بھی ہو سکتا ہے آپ کا، نہیں سنا ہے تو دعاؤں کے ساتھ سن لیں۔ حکیم نصرانی مولا سے کوفے ملنے کے لیے آیا، اور جب مولا سے ملاقات کیا اور اس نے مولا کو دیکھا اور مولا کا طریقہ دیکھا تو ایک فقرہ کہا یا علی، آپ سے پہلے والوں میں اور آپ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو عزت دار نہ ہوتے، اور آپ اگر یہاں نہ بیٹھتے تو اس جگہ کوئی عزت نہ ملتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو انکساری کی پہلی قسم کیا ہے؟ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، جبکہ انکساری کی یہ قسم کھانے میں سب کو یاد رہتی ہے، 40واں ہو، برسی ہو، شادی ہو، اس میں نہیں بتانا پڑتا، توجہ چاہتا ہوں، اس میں نہیں بتانا پڑتا کہ یہ بھی انکساری کی ایک قسم ہے، وہ سب کو یاد۔ اب آپ آئیے، میں ایک پہ تھوڑی دیر رکا، 2 کو لفظاً آپ کے حوالے کروں گا، تیسرے پر بھی 5 سے 7 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
دوسری قسم کیا ہے انکساری کی؟ جب تمہاری کسی بندے مومن سے ملاقات ہو تو تم اسے سلام کرو، سلامی لینے کا انتظار نہ کرو۔ سلامی لینے کا انتظار بتا رہا ہے کہ انکساری پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب پورے حوالے کے ساتھ یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ 2014 میں میں نے یہاں سلام کے اوپر نگپور میں مجلس پڑھی ہے، اور 2016 میں نے جعفر آباد میں پڑھی ہے۔ میں ایک لفظ بھی دہرانے کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس لیے اس کھاتے کو یہی کلوز کیے دیتا ہوں۔ انکساری کی دوسری قسم کیا ہے کہ جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو تو تم پہلے سلام کرو، سلامی لینے کا انتظار نہ کرو، ورنہ یہ طے ہو جائے گا کہ انکساری نہیں پائی جاتی۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ ہمارے سماج کا قانون ہے۔ خدا کرے یہی باقی رہ جائے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور نتیجہ مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا کرے یہی باقی رہ جائے، میں پچھلی لفظیں پڑھی ہوئی دہرانا نہیں چاہتا کہ خدا کرے یہی باقی رہ جائے۔ یہ اسلامی قانون نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جسے یہ بتانا ہے کہ اس کے پاس انکساری ہے۔ اب اگر عالم کے پاس انکساری ہے تو وہ پہلے سلام کرے، جاہل کے پاس انکساری ہے، ہائے 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 کتنی جلدی پاسا پلٹ گیا۔ جاہل کے پاس انکساری ہے وہ پہلے سلام کرے، چھوٹے کے پاس انکساری ہے وہ پہلے سلام کرے، بڑے کے پاس انکساری ہے وہ پہلے سلام کرے۔ نتیجہ مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1-2 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 10 مہینے تک نبی زہرا کے دروازے پر سلام کر رہے تھے تاکہ دنیا پہچان لے بانی شریعت کے پاس کیسی انکساری ہے۔ مسئلہ باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، نبی کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بڑے ہو کے چھوٹے کو سلام کر رہے ہیں۔ دنیا نے ہر سنت کو تو اپنا لیا، 10 مہینے تک رائج کردہ سنت کو کسی نے نہیں اپنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور تیسری چیز تو آپ یقین کریں، کئی بار میں رمضان سے اب تک پڑھ چکا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے، میں انہیں سنائے دیتا ہوں، یہ مجھے بعد میں سمجھا دیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بڑی کوشش میں نے کی کہ واقعی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انکساری کی تیسری قسم سب سے اہم ہے، اور اس لیے سب سے اہم ہے کہ خود میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک صاحب مجلس میں بہت زور نعرہ لگا رہے تھے، دوسرے دن ان سے کسی صاحب نے پوچھا صاحب آپ نعرہ کیوں لگا رہے تھے؟ کہنے لگے اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو ہم سمجھ گئے کوئی بڑھیا چیز ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کبھی نعرہ نہ لگاتے، مگر ہماری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی زندہ دلیل ہے بڑا گہرا نقطہ تھا۔ میں نے کہا اتنا گہرا کہ خالی سانپ اسی گڈھے میں رہتے۔ توجہ چاہتا ہوں تو میں واقعی اپنے سارے مجمع کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ یہ تو غور کرتے رہیں گے تو واقعی نفس کی اصلاح کا حق ادا ہو جائے گا۔ تیسری قسم معصوم نے بتایا کہ اگر تمہیں صحیح بات معلوم ہے، لفظ سن رہے ہیں ہمارا مجمع، اگر تمہیں صحیح بات معلوم ہے، جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو 90% مسئلہ میں اپنے اجتہاد سے بتاتا ہوں، لیکن میرے پاس توضیح ہی نہیں ہے، میں کہاں سے دیکھ کے بتاؤں گا؟ تو اکثریت زیادہ تر مسئلہ اپنے اجتہاد سے بتاتی ہے۔ توجہ دے آپ، پھر میں جملے دہرا رہا ہوں۔ مولا فرماتے اگر تمہیں صحیح بات معلوم ہے اور تمہارے مد مقابل جو کھڑا ہے اسے صحیح بات نہیں معلوم اور تم اسے سمجھا رہے ہو، اگر تم نے 1 بار بتایا 2 بار بتایا،
اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم جھگڑا مت کرنا. نہیں، کاش میری بات میرے مجمع تک پہنچ جاتی. یعنی اگر تمہیں صحیح بات معلوم ہے اور تم سامنے والے کو سمجھا رہے ہو، بتا رہے ہو، اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو تم اس سے جھگڑا نہ کرنا. لیکن تم نے اپنا واجب ادا کر دیا. جھگڑا جہالت کی علامت ہے، انکساری کی علامت نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اس کی طرح مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جو مولا کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، کہ کچھ دے کے صلح کر لو لے کے لڑائی نہ کرو. یہاں سارا مسئلہ بالکل اس کے برعکس ہے. چاہے مرڈر ہو جائے لے ہی کے ماننا ہے، دینے کے طریقہ ہمیں نہیں آتا. آخری بات دعاؤں کے ساتھ سن لیجئے. جو اصل منظر تھا یہاں تک لے آیا، زیادہ نہیں، 5 سے 7 منٹ اس پر رکنا چاہتا ہوں. حالانکہ بات بڑی تفصیلی ہے، اگر اس کے ہر گوشے کی طرف اشارہ کیا جائے تو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے. مگر اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، بات بہت زیادہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آگے بولنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں. ورنہ شاعر کلام کہہ کے آئے لے کے نہ سنائے، ذاکر مجلس تیار کر کے آئے کاٹ دے. مجمع یا سننے والے چاہے کٹ جائیں، گفتگو نہیں کاٹی جاتی. مگر واقعی تفصیل ہے، صرف 5 منٹ کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا. چوتھی قسم انکساری کی معصوم نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اب یہیں سے بھائی محمد صغیر صاحب کی پوری حیات دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں گا. میرے بہت زیادہ ساتھ رہنے کا وہ مرحلہ نہیں رہا ہے. جب میں یہاں آتا تھا مجلس کے لیے تو ہمیشہ ملاقات رہی ہے، مختصر سی صحیح، مگر انہوں نے اپنے اخلاق، اپنی انکساری کا ایک اثر ڈالا میرے اوپر کہ تقریباً بنارس سے مالی پور کی طرف آنے والی ساری ٹرینوں کا روٹ بدل دیا گیا. مگر مجھے آنا تھا، میں آ گیا. توجہ دیا، یہ ان کی انکساری تھی. انکساری کی چوتھی قسم مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. کیسا کام کیا ہے؟ حالانکہ آج کے دور میں اچھا کام کرنے والے بالکل اسی طریقے سے بڑی مشکل سے ملتے ہیں جیسے صحیح ڈاکٹر، صحیح پولیس والا جلدی نہیں ملتا، بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی ہے، مگر بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو عوام سے داد کی امید نہ رکھو. نہیں، آپ انکساری کی قسمیں پہچان لیں، حق مجلس ادا ہو جائے. مولا فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی نیک کام، اچھا کام کیا ہے تو عوام اور پبلک سے تعریف کی امید نہ رکھو. اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ میری تعریف کریں تو سمجھ لینا تم نے کام خدا کے لیے نہیں کیا، عوام کے لیے کیا. میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ فقرہ خالی اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں. ایک شاعر کا ایک شعر پڑھ کے پورے مجمع کو للکارنا کہ ادھر والے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے اور ادھر والے اپنے مولائی ہونے کا ثبوت دے. کبھی اپنے ہاں، وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر. کبھی ایسے لوگ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، ہائے ہائے، اور وہ بھی اس کے سامنے ثبوت مانگ رہے ہیں، ان معصومین کے سامنے جو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، جو نسلوں کو جانتے ہیں. انہیں شجرہ نہیں بتانا، انہیں شجرہ نہیں بتانا. تو ایک شعر پہ پڑھ کے واقعی ادھر والے سو رہے ہیں اور ادھر والے جاگ رہے ہیں اور ادھر والے موبائل کھیل رہے ہیں.
اور ادھر والا مجمع کیوں نہیں بول رہا ہے، ادھر والا کیوں، یعنی ذکر مولا نہیں اکھاڑا بنا دیا ہم نے، ذکر مولا نہیں رہ گیا، ہم نے اس پوری مقدس بزم کو اکھاڑے میں تبدیل کر دیا۔ ایک، اب ظاہر کہ میں اپنی ذات پہ پڑھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا وہ بھی دوسرے کا نقطہ پڑھ کر میں پورے مجمع کو دانت کے لیے ایسی للچائی نظر سے دیکھتا ہوں کہ بلی چھچڑے کی طرف بھی نہیں دیکھتی۔ اب اس سے زیادہ عکاسی نہیں کر سکتا، آپ یقین کریں۔ آج کے دور میں واقعی میں اس سے وہ کیفیت کیسے بیان کروں کہ ایک نقطہ پڑھ کے اس طریقے سے مجمع کی طرف دیکھتا ہوں کہ مجمع کھڑے ہو کر نعرہ لگائے، بلی چھچڑے کی طرف بھی واقعی اتنی للچائی نظر سے نہیں دیکھتی۔ کاش یہی جذبہ خوشنودی خدا کے لیے پیدا ہو گیا ہوتا کہ داد ملے نہ ملے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، معصومین کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو چوتھی قسم کیا ہو گئی کہ اگر تم نے کوئی کام خدا کے لیے کیا ہے تو مجمع سے، قوم سے، عوام سے داد کی توقع نہ رکھنا، اور اگر تم نے مجمع سے داد کی توقع رکھی تو معاملہ پھسل گیا، سمجھ لینا کہ کام تم نے عوام کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اب توجہ دیں اور بات کو سمیٹ دوں، آپ یقین کریں، کیوں؟ اگر ہم کام خدا کے لیے کریں گے، بندہ تھوڑی دیر جو مجلس میں بیٹھا ہے یا ہوٹل پہ بیٹھا ہے یا راستہ چلتے ہوئے تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف کی لفظیں فضاؤں میں اڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیسے نعرہ لگتا تھا، کتنا بڑا نعرہ لگتا تھا۔ توجہ دیں آپ، تو بندے کی تعریف پر قطعاً بھروسہ نہ کرنا۔ اگر کام لائق تعریف ہے تو خدا تعریف کرے گا، خدا تعریف کرے گا تو 1400 برس کے بعد بھی یہ نعرہ زندہ رہے گا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی یہ تعریف مدینے والوں کی ہوئی نہیں ہے، نہ دنیا والوں کی ہے۔ اگر روایات اپنی جگہ صحیح ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تعریف خدا کر رہا ہے۔ زمانہ گزر جائے گا، اللہ کی تعریف کی لفظیں دنیا میں برقرار رہیں گی۔ کیا قید لگا دی اللہ نے، نہ علی کے علاوہ کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس شکر گزار ہوں، اگر واقعی اتنا میسج پہنچ گیا تو آپ یقین کریں مولانا مرحوم کی روح کے لیے بھی یہ فخرے کارآمد ثابت ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر کہیں سے اخلاق میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، انکساری میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو ہم اسے اپنائیں۔ ظاہر ہے اس لیے اپنائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر نہیں اپنانا ہے تو اس نسبت کو ختم کر دیں، اگر نہیں اپنانا ہے تو اس نسبت کو ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ زہرا نے اپنے بچوں کو فاقہ رکھ کر روٹی سائل کے حوالے کی ہے، یہ زندگی میں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، اسے یاد رکھیے گا، پوری مجلس بھول جائیے گا، اسے نہ بھولیے گا۔ آپ جب بھی کوئی مجلس کا پروگرام رکھیں، محفل کا پروگرام رکھیں، ذکر اہل بیت کا پروگرام رکھیں تو ذاکر بعد میں مدعو کریں، پہلے اس مادر حسین کو مدعو کریں۔ اے شہزادی، ہم آپ کے لال کی مجلس رکھ رہے ہیں، بی بی آپ کو اس مجلس میں ضرور شرکت کرنا ہے۔ آپ کو آپ کے لال حسین کا واسطہ، آپ کو آپ کے کڑیل جوان علی اکبر کا واسطہ، آپ کو آپ کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ۔ میں کن لفظوں میں اہل خانہ کو تعزیت پیش کروں؟ ظاہر ہے 18 سال یا
19 سال کا بیٹا جس کی یتیمی کی عمر نہیں تھی، مگر کیا کیا جائے، قضاء و قدر الہی کے آگے دنیا کا ہر آدمی بے بس ہے۔ اللہ کی مصلحت خود اللہ سمجھتا ہے۔ میں مرحوم کے صاحبزادے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ برسی کی مجلس، اتنا بڑا مجمع، اس میں بھی اکثریت علماء کی، ہائے کاش یہی رسم کربلا میں قائم رہی ہوتی تو واقعی تھوڑا سا دلاسا حاصل ہو جاتا سید سجاد کو، مگر جب واقعی وہاں ایک بیٹا کربلا کے مقتل سے گزارا گیا تو باپ کا بے کفن لاشا، عریاں لاشا دیکھ کر بیٹا تڑپ گیا۔ پھوپھی نے محسوس کر لیا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، کہا میرے لال خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا یوں ہی پڑا رہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز اس بیوہ تک جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، مگر نہیں بھی جا رہی ہے تب بھی میں ان فخروں کو ادا کیے دے رہا ہوں۔ خدا آپ کو کائنات کی ساری خوشیاں میسر کر دے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر واقعی اپنے آنسوؤں کو روک لیں، اور بی بی رباب کا وہ جملہ یاد کریں کہ جب زینب نے کہا بی بی یہ قافلہ وطن جا رہا ہے تو رباب نے یہی کہا شہزادی آپ جائیں، آپ کا شوہر وہاں ہے، یہ دکھیا جا کے کیا کرے گی؟ اصغر کربلا میں رہ گیا، سکینہ شام کے قید خانے میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس رونے والوں، کسی تفصیلی مصائب کا موقع اور محل نہیں ہے، برابر آپ مجھ سے مصائب سنا کرتے ہیں، مگر گرمی کی شدت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مصائب کے وقت کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ بس ایک آخری منظر رہ گیا، اسی پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ اے عزادارو، وہ باپ بھی ہے نا کہ جس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا جنازہ میرا وہ لال اٹھائے گا جسے میں نے عالم دین بنایا۔ ظاہر ہے میرے یہ لفظ امام علی بھائی تک پہنچ رہی ہے، صرف ان کی تسلی کے لیے ایک فقرہ پڑھے دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کی بستی اور ان علماء کو سلامت رکھے کہ بڑی شان سے جنازہ اٹھا، بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا۔ آپ نے شاید زبردستی رسمن کاندھا دے دیا ہو تو دے دیا ہو، مگر اگر کسی کی نظر آپ کے بڑھنے پر پڑی ہوگی تو ہر آدمی یہی سوچ رہا ہوگا انہیں موقع نہ دیا جائے، خود کا جنازے کو کاندھا دے دیا جائے۔ ہائے وہ حسین کربلا میں کیا کرے جو تنہا جوان لال کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ نوحہ کس شاعر کا کہا ہوا ہے، ممکن ہے انجمن سجادیہ بڑا گاؤں گھوسی مرحوم عطا صاحب کا کلام بھی پڑھتی ہے، شاید مجھے نہیں معلوم، یقین نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دونوں مصرے پڑھے کہ جواں کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر۔ جزاک اللہ۔ بس ایک چھوٹا سا منظر، اللہ اس بوڑھے باپ کو واقعی صبر عنایت فرمائے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان لال کا لاشا اٹھایا۔ آج مجلس برسی منعقد کر دیا، اللہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بس ایک آخری منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حمید ابن مسلم اس اس روایت کا ذمہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے جب اکبر نے کربلا کے مقتل سے باپ کو آخری سلام بھیجا اور حسین کربلا کے مقتل کی طرف بڑھے تو کئی بار فاطمہ کا لال زمین پہ گرا، کئی بار یا علی کہہ کے اٹھ گیا۔ جزاک اللہ۔ حق گریہ ادا ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔
بعض ذاکرین پڑھتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ حسین 70 بار گرے اور 70 بار یا علی کہہ کے اٹھے. حمید کہتا ہے جب حسین آخری بار گرے تو حسین سے اٹھا نہیں گیا. اے عزیزو ہر چیز پڑھی نہیں جاتی. فاطمہ کا وہ غریب لال اب کیسے اٹھے؟ بھائی کے مرنے سے کمر خمیدہ ہو گئی ہے. کتنے جنازے اٹھا چکے. پیاس کا غلبہ، بھوک کا غلبہ، فاطمہ کا لال اٹھ نہ پایا. حمید کہتا ہے میں نے سوچا کہ حسین پہ نظر ڈالوں مگر اشقیاء کا مجمع نرغے میں لیے تھا، میں دیکھ نہ پایا. میں اپنے گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا حسین چہنیوں کے بال چلتے ہوئے اپنے لال کے قریب آ گئے تھے. اے میرے لال تیرا بوڑھا باپ آ گیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کرتے. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے. اے میرے مالک ہماری قوم اور ملت کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ہماری قوم اور ملت کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دے. ان دنوں واقعی جلال پور کے بچوں نے ایک عزت کا پرچم لہرایا ہے. پروردگار اس تعداد میں مزید اضافہ فرما. اے میرے کریم مالک میرے رحیم پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کا سامان غیب سے فراہم کر دے. اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. پروردگار عند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم اور ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وتفعیل محمد علی ماتم حسن.